بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو موجز میں مقصد ثانی کے بارے میں تھی اور مقصد ثانی میں فصل ثالث تک پہنچے ہیں۔ گزشتہ جلسے کے اندر اجتماع امر و نہی کے بارے میں گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ آج ایک اور مسئلہ جو باب نہی میں بہت زیادہ مشہور مسئلہ ہے اور بہت زیادہ اس کی فروعات بھی ہیں، یعنی مسائل فقہیہ کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں کہ جو اس مسئلے پر موقوف ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک کی طرف سے، مولا کی جانب سے نہی وارد ہو جائے، اگر نہیں آ جائے تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمل فاسد ہے، باطل ہے، یا نہ؟ نہی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عمل فاسد ہے یا باطل ہے، بلکہ نہی فقط اور فقط مبغوضیت کو بیان کر رہی ہے کہ مولا اس عمل سے راضی نہیں ہے، اس نہی کی اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ گنہگار ہیں، لیکن آپ کا عمل فاسد نہیں ہے۔ یہ اصل بحث ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس بحث کو دو مقامات میں مطرح کریں گے کہ ایک مرتبہ نہی مولا کی طرف سے عبادات کے بارے میں ہے، کوئی عمل عبادی ہے، اس سے مولا آ کر نہی کرتا ہے، اور ایک مرتبہ نہی معاملات کے ساتھ ہے، کوئی ایک معاملہ ہے جس سے مولا نہی کرتا ہے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ مصنف بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فقہی مسائل ہیں ان دونوں ابواب میں، تو چند مثالیں دے دیتے ہیں۔ مثلا مولا کی جانب سے نہی وارد ہوئی ہے کہ صائم کو غسل ارتماسی نہیں کرنا چاہیے، نہی وارد ہوئی ہے۔ ولا یرتمس الصائم یا ولا ترتمس، صائم کو غسل ارتماسی نہیں کرنا چاہیے، نہی وارد ہے۔ اب یہاں پر گفتگو ہے کہ اسی مسئلے پر موقوف ہے کہ یہ جو نہی وارد ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس نے صائم نے پھر بھی غسل ارتماسی کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باطل ہوگا نہیں باطل ہوگا، اور اسی طریقے سے جو اس نے غسل کیا ہے، کہ اصل شاہدی مثال ہمارا اس کے ساتھ ہے کہ اس کا وہ غسل باطل ہو جائے گا یا غسل درست رہے گا۔ درست ہے، شاہدی مثال جو ہماری ہے وہ اصل غسل کے اعتبار سے ولا یرتمس، کہ صائم غسل ارتماسی نہ کرے۔ اچھا، وہ صائم ہے، اس سر کو ڈبونے کی وجہ سے آیا اس کا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، کہ صائم کو کہا گیا ہے کہ تم غسل ارتماسی نہ کرو، درست ہے۔ اور دوسری جانب سے اگر اس کا خود غسل اس پر واجب ہوا ہو تو اگر اس حالت میں وہ غسل کرتا ہے تو آیا اس کا وہ غسل بھی درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ ایک مثال یہ ہے کہ دونوں کے لیے آپ مثال دے سکتے ہیں۔ یا مثلا نہیں وارد ہوئی ہے کہ کافر کو غسل نہ دیں آپ، غسل میت
کے لیے نہیں وارد ہوئی ہے کہ کافر کو غسل نہ دیں، یا مثلا نہیں وارد ہوئی ہے کہ غصبی مٹی سے تیمم نہ کریں، یا مثلا نہیں وارد ہوئی ہے کہ اگر تکیے کا مورد ہو تو اسی طریقے سے انسان کو وضو وغیرہ کرنا چاہیے تکیے کے مطابق، اگر اس کے برخلاف کرتا ہے تو مثلا نہیں وارد ہوئی ہے، یا مثلا نہیں وارد ہوئی ہے کہ خاتون کو تیز آواز سے اذان نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی اجنبی سنتا ہے تو اس کو تیز آواز میں اذان نہیں دینی چاہیے، یا مثلا یہ مسئلہ کہ مأموم کو امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے، مثلا مأموم امام کی اقتداء کر رہا ہے، امام ابھی ایک مقام پر پہنچا، مأموم اسے 2 ہاتھ آگے نکل جائے، وہ ابھی رکوع میں ہے تو یہ سجدے میں پہنچ جائے، نہیں وارد ہوئی ہے کہ ایسے نہ کرو، یا مثلا امام مأمومین سے اوپر والی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھائے، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے کہ امام اوپر ہو اور مأمومین نیچے ہوں، نہ اس سے نہیں وارد ہوئی ہے، یا مثلا وہ راستے کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، کچھ سونا وغیرہ پہن کے آپ نماز پڑھیں، اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، یا مثلا حریر کا لباس پہن کر آپ نماز پڑھیں، اس کے بارے میں بھی نہیں وارد ہوئی ہے، یا نماز کے اندر سورۃ العزائم جن میں سجدہ واجب ہے ان کو پڑھنا، اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، یا مثلا سفر کے اندر مکمل نماز پڑھنا، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، مثلا مسافر روزہ رکھے، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، یوم الشک پر آپ ماہ مبارک رمضان کی نیت کر کے روزہ رکھیں، اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، یا ضرر کے باوجود مریض روزہ رکھے، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، مثلا اسی طریقے سے کوئی کسی جگہ پر آپ مہمان بن کے جاتے، میزبان کی اجازت کے بغیر آپ مستحب روزہ رکھ لیں، اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے کہ نہ کریں ایسے، خود ایک ایسی عورت کہ جس نے حیض دیکھا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، مسجد میں جائے، خوب دیکھے، اس سے بھی نہیں ہے، امام اگر زکوٰۃ طلب کرے پھر بھی آپ اس کو نہ دیں، کسی اور کو دے دیں، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، میقات سے پہلے احرام باندھنا، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، خوب بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب بھی حج کے لیے جائے، اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل کہ یہ چند مثالیں ہیں کہ ان مثالوں کو ذکر کیا ہے آغا محمد حسین عبدی نے المخرز جو موجز کی شرح ہے، وہاں پر انہوں نے ان مثالوں کو ذکر کیا ہے، یہ عبادات کے لیے۔ اچھا، معاملات کے لیے مثلا نکاح شغار کے لیے نہیں وارد ہوئی ہے، 4 بیویاں ہوں پھر آپ 5واں عقد کریں، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، خود بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کرنا، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے، مثلا شراب کی بیع خرید و فروش، اس کے لیے بھی نہیں ہے، کتے کی خرید و فروش، اس کے لیے بھی نہیں ہے، خنزیر، میتہ، نجاسات، ان کی خرید و فروش کے لیے نہیں وارد ہوئی ہے، قرآن مجید مثلا کافر کو آپ بیچ رہے ہیں، درست ہے، خوب نہیں وارد ہوئی ہے، یا جس وقت جمعے کی اذان ہو رہی ہے، جمعے کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ اس وقت معاملہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، 2 سیدتین فاطمیتین کو نکاح میں جمع کرنا، 2 سیدزادیوں سے شادی کرنا، اب اس کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہے تھے کہ تھوڑا سا ذہن بھی ہمارا متوجہ ہو کہ اگر نہیں آ جائے تو اب کیا کریں۔ اچھا، بحث میں وارد ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ چند نکات کو سمجھیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، اگرچہ یہ میں پہلے وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں 2-3 مرتبہ کہ عبادت کی تعریف کیا ہے۔ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں قصد قربت ضروری ہو۔
قصد قربت کے بغیر دیگے اگر آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، قصد قربت ضروری ہے۔ اچھا، یہ عبادت کی تعریف صحیح و عام کی بات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ صحت اور فساد کی تعریف بھی وہاں پر پڑھ چکے ہیں آپ۔ صحت یعنی مأتی بہ کا مأمور بہ کے مطابق ہونا، یا صحت یعنی وہ عمل کے ما یوجب سقوط الاعادۃ والقضاء، کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو باعث بنے کہ اعادہ آپ سے ساقط ہو جائے اگر وقت کے اندر ہے، اور اگر وقت کے باہر ہے تو قضا آپ سے ساقط ہو جائے، کہ یہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ نہی کی ایک لحاظ سے دو قسمیں، یا نہی تشریعی ہے یا نہی ذاتی ہے۔ نہی تشریعی کا مقصد یہ ہے کہ شارع نے کسی شے کا حکم نہیں کیا، آپ اپنی طرف سے اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں، کہ جس کو بدعت بھی کہتے ہیں، کہ تشریع ہے۔ یہ نہی تشریعی ہے کہ آپ اپنی جیب سے دین کا کوئی حکم نہیں بڑھا سکتے، کہ یہ روشن ہے۔ اس کے مقابلے میں نہی ذاتی ہے۔ نہی ذاتی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا مفسدہ شدیدہ موجود ہے جس کی بنا پر مولا اس کام سے روکتا ہے۔ پھر اس نہی کے دو قسمیں ہیں، یا نہی تحریمی ہے یا تنزیہی ہے۔ نہی تحریمی کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہی کہ جو مفسدہ شدیدہ کے باعث شارع آ کر اسے نہیں کرتا ہے، کارن وہ چیز حرام ہوگی۔ نہی تنزیہی یعنی مکروہ، اس کے اندر مفسدہ ہے لیکن مفسدہ خفیفہ ہے، شارع آ کر نہیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہی تنزیہی۔ یا اسی طریقے سے نہی نفسی بھی ہوتی ہے کہ خود اس شے کے اندر مفسدہ موجود ہے، اس مفسدے کی وجہ سے شارع آپ کو روکتا ہے۔ نہی غیری بھی ہوتی ہے، یعنی خود اس شے کے اندر مفسدہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور مفسدے والی شے کے لیے مقدمہ بن رہی ہے، لہذا شارع اسے نہیں کر رہا ہے، اس کو نہی غیری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا نہی مولوی ہے یا ارشادی ہے، کہ یہ میں نے بیان کیا تھا۔ نہی مولوی یعنی وہ نہیں کہ جو مولا اپنی مولویت اور مالکیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شے سے روکتا ہے، کہ اس کی دو قسمیں، تحریمی اور تنزیہی۔ نہی ارشادی کا مقصد یہ ہے کہ خود مولا مولویت کے عنوان سے اس کو روک نہیں رہا، بلکہ یہ نہی اصل میں کسی شے کی طرف، کسی نقصان کی طرف یا کسی اور مطلب کی طرف اشارہ ہے، ارشاد ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ یہ مختلف عناوین ہیں نہی کے بھی۔ اچھا، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب آتے ہیں اصل بحث۔ یوں ہے، دیکھیں، نہی جو وارد ہوتی ہے دو طریقوں سے، یا عبادات کے بارے میں ہے یا معاملات کے بارے میں۔ اگر نہی عبادات میں ہو تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہی موجب فساد ہے۔ اگر کسی عبادت سے مولا آ کر نہیں کرے اور روکے تو یہ نہی سبب بنے گی کہ وہ آپ کی عبادت فاسد ہو، وہ عبادت آپ کی درست نہ ہو۔ اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ نہی عبادات میں موجب فساد ہے۔ اچھا، کیوں فساد کا باعث بنتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقطہ بھی بالکل روشن ہے، کیونکہ اگر مولا آ کر نہیں کرتا ہے تو یا تو اس عبادت کے اندر امر ہی نہیں ہوگا یا ملا کے عبادت نہیں ہوگا۔ دیکھیں، مولا جو کسی بات کے لیے کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے، ایک امر کے عبادت کی عبادیت دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے اس لیے کہ مولا نے اس عبادت کا امر کیا ہے، درست ہے، اس امر کی وجہ سے، یا اس کی عبادیت ملا کی وجہ سے۔ درست ہے کہ مجھے مولا کے امر کا پتہ نہیں ہے، لیکن کسی اور طریقے سے میرے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ ملاک موجود ہے عبادت والا،
کہ انشاءاللہ یہ بعد والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ملاک کو امر کے بغیر بھی سمجھ لیتے ہیں. کیسے ہوتا ہے، کیا ہے، یہ دیکھیں علم اصول کی تفصیلی کتابوں میں ہے، یہاں پر ہم نہیں جاتے اس مطلب کی طرف. خلاصہ کلام کسی بھی امر کے کسی بھی عبادت کی عبادیت ان دو میں سے کسی ایک وجہ سے ہوگی، یا امر کی وجہ سے ہوگی یا ملاک کی وجہ سے ہوگی. اور اگر ایک عبادت کی نسبت سے نہیں آ جائے تو وہاں پر نہ تو امر موجود ہے نہ ملاک امر موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں آ گئی تو اسی شے کے بارے میں امر نہیں ہو سکتا. یہ تو اجتماع امر و نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا نا اجتماع امر و نہیں کی جو پہلی صورت ہے اجتماع آمری، وہ تو محال ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیز منہی عنہ ہے اگر وہی چیز مأمور بھی ہو تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ہی شے ہم مورد امر واقع ہو ہم مورد نہیں واقع ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا. بس امر تو نہیں، اگر نہیں آئی ہے تو امر تو نہیں آ سکتا. اچھا ملاک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ نہیں آئی ہے. خوب جب نہیں آئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر مفسدہ شدیدہ موجود ہے. جب مفسدہ شدیدہ موجود ہے تو پھر وہاں پر عبادت کا ملاک کہاں سے آ سکتا ہے؟ عبادت کا ملاک ہے محبوبیت. خوب جب مفسدہ شدیدہ ہے تو محبوبیت کہاں سے آئے گی؟ نتیجتاً جس امر کے اندر، جس چیز کے اندر نہیں آ جاتی ہے وہاں پر اصلاً عبادت کا موضوع ہی مفقود ہے. لہذا نہیں عبادات میں موجب فساد ہے. دیکھیں عبارت کو، الفصل الثالث فی اقتضاء النہی للفساد، کہ نہیں مقتضی فساد ہے یا نہیں. هذه المسألة من المسائل المهمة، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسائل مہمہ میں سے ہے، فی علم الاصول، علم اصول کے اندر، التی ان مسائل میں سے ہے کہ یترتب علیہا استنباط مسائل فقہیۃ کثیرہ، کہ جس پر مترتب ہے بہت سارے فقہی مسائل کا استنباط. وَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ، کلام اور گفتگو دو مقامات پر ہے. المقام الاول فی العبادات، مقام اول عبادات کے بیان میں. وقبل البحث فیہا نذکر امورا، اس مقام اول جو عبادات کے بارے میں ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم چند امور کو ذکر کریں. الاول، امر اول، المقصود من العبادت فی عنوان البحث ما لا يسقط امرها على فرض تعلقه بها الا اذا اتى بها یا الا اذا اوتی بها على وجہ قربی، کہ یہ عبارت تھوڑی سی مشکل عبارت ہے، توجہ کیجیے گا، میں بھی آرام آرام سے اس عبارت کو پڑھ رہا ہوں. المقصود من العبادت، عبادت سے مقصود کیا ہے؟ فی عنوان البحث، جو عنوان بحث میں آپ عبادت کو لے کر آئیں، اس عبادت سے کیا مقصود ہے؟ ما یعنی عمل، ای عمل، عبادت سے مراد ما وہ عمل ہے کہ لا یسقط امرها علی فرض تعلقہ بہا، وہ عمل ہے کہ جس کا امر ساقط نہیں ہوتا علی فرض تعلقہ، اس فرض کے مطابق کہ امر اس کے ساتھ متعلق ہوا ہو، علی فرض تعلق الامر بہا یعنی بالعبادہ، اس فرض کے مطابق کہ اگر امر اس کے ساتھ عبادت کے ساتھ متعلق ہوا ہے تو اس کا امر ساقط نہیں ہوگا الا اذا اوتی بہا علی وجہ قربی،
مگر یہ کہ اس عبادت کو قربت کی نیت سے انجام دیا گیا ہو، کہ عبادت کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آسان طریقے سے کہہ دیتے کہ جس میں قصد قربت معتبر ہے۔ خرجت التوسلیات، پس اس تعریف سے توسلیات نکل گئے، کیوں؟ لأنها امور يسقط امرها ولو لم يأت بها كذلك، اس لیے کہ توسلیات وہ امور ہیں کہ جن کا امر ساقط ہو جاتا ہے، ولو لم يأت بها كذلك، اگرچہ ان کو اس طریقے سے انجام نہ دیا گیا ہو۔ کس طریقے سے؟ یعنی وجہ قربی کے عنوان سے، اگرچہ ان کو قصد قربت کے عنوان سے انجام نہ دیا گیا ہو، یوں ہی انجام دیا گیا ہو، پھر بھی ساقط ہو جائیں گے۔ الثانی، دوسرا امر، ان المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتی بها مطابقا للمأمور به، کہ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ عبادات میں صحت سے مراد یہ کہ مأتی بہ، کہ جس کو انجام دیا گیا ہے وہ مأمور به کے مطابق ہو، یا او سقوط الاعادت والقضاء، یعنی ما یوجب سقوط الاعادت والقضاء، وہ چیز کہ جو اعادے اور قضاء کے سقوط کا باعث بنے، اگر وقت کے اندر ہے تو اعادہ، وقت کے باہر ہے تو قضاء، کہ صحیح و عام کی بات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ الثالث، تیسرا امر، ان النہی ینقسم الی تحریمی و تنزیہی، یہ نہی ذاتی، درست ہے، نہی ذاتی جس کے اندر مفسدہ ہے، وہ یا تحریمی ہے یعنی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اور تنزیہی یا کراہت پر دلالت کرتی ہے، وَإِلَى نَفْسِيٍ وَغَيْرِيٍ، یا نفسی ہے یعنی خود اس کے اندر مفسدہ موجود ہے جس کی وجہ سے نہیں کی گئی ہے، اور غیرین یا کسی اور کی وجہ سے نہیں کی گئی ہے، یہ سبب بنتا ہے اور مفسدے کا۔ وَإِلَى مَوْلَوِيٍ وَإِرْشَادِيٍ، نئی مولوی ہے یا ارشادی ہے، کہ ان کی وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ وَالظَّاهِرُ دُخُولُ الْجَمِيعِ تَحْتَ عُنْوَانِ الْبَاسِ، ظاہر یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عنوان باس کے اندر شامل ہیں۔ اذا عرفت ذلك فلندخل فی صلب الموضوع، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو پھر اصل موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ فنقول اذا تعلق النہی بنفس العبادہ، اگر ایک نہیں خود عبادت سے تعلق لے یعنی کسی عبادت سے مولا روکے، فلا شک فی اقتضائہ للفساد، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عبادت فاسد ہے۔ کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دع الصلاۃ ایام اقرائک، کہ خاتون کو کہا جاتا ہے کہ حیض ایام عادت میں، حیض کے ایام میں نماز نہ پڑھو، نماز کو چھوڑ دو، درست ہے۔ لأن صحت عبارت، کیوں فاسد ہے؟ لأن فلا شک فی اقتضائہ للفساد، کیوں فلا شک؟ اس لیے کہ لأن صحت عبارت عن مطابقت المأتی بہ للمأمور بہ، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا صحت کا مقصد یہ ہے کہ مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق ہو۔ خوب، ومع تعلق النہی بنفس العبادت لا يتعلق بها الامر، اگر اس عبادت کے ساتھ نہیں نے تعلق لیا ہے تو پھر اسی کے ساتھ امر تعلق نہیں لے سکتا۔ جب ایک شے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے تو اب اسی شے کے بارے میں امر نہیں آ سکتا، کیوں؟ لاستلزامہ اجتماع الامر والنہی فی متعلق واحد ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ امر اور نہیں ایک ہی شے سے تعلق لیں۔ گزشتہ مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ اجتماع امر و نہیں جائز ہے، لیکن اجتماع معموری میں جہاں پر متعلق دو ہوں، لیکن اگر ایک ہی متعلق ہو تو وہاں پر امر و نہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ فلا یصدق کون المأتی بہ مطابقا للمأمور بہ، خوب جب امر ہی نہیں ہے تو بس صادق نہیں آئے گا کہ مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق ہے، اصلاً یہ صادق ہی نہیں آئے گا، کیوں؟ لعدم الامر، اس لیے کہ امر ہے ہی نہیں۔ خوب جب امر ہی نہیں ہے تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق ہے؟
وبالتالي لا يكون مسقطا للإعادة والقضاء، نتیجتاً یہ مسقط اعادہ اور قضا نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے دیکھیں۔ وبعبارت اخرى، دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان صحت اما لاجل وجود الامر او لوجود الملاک، یعنی محبوبیت۔ آقا جان یہ جو آپ عبادت کے صحت کی بات کر رہے ہیں، یہ عبادت کی صحت یا تو امر کی وجہ سے ہے کہ شارع نے امر کیا ہے، یا ملاک یعنی محبوبیت کی وجہ سے، دونوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہوگا۔ وکلا الامرین منتفیان، دونوں امر یہاں پر منتفی ہیں، نہیں ہیں۔ کیوں؟ اما الاول فالامتناع اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد، پہلی صورت اس لیے نہیں ہے کہ محال ہے امر اور نہی کا کسی ایک شے میں جمع ہونا، تحت عنوان واحد، ایک ہی عنوان کے نیچے نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، بھائی ملا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّ النَّهْيَ يَكْشِفُ عَنِ الْمَبْغُوزِيَّةِ، نہیں تو کشف کرتی ہے مبغوزیت سے، فَلَا يَكُونُ الْمَبْغُوزُ مُقَرِّبًا، اور جو شے مبغوز ہے، جو شارع کے لیے متنفر ہے، شارع جس سے، تو وہ شے شارع کے کیسے قریب کر سکتی ہے؟ وَهَذِهِ هِيَ الضَّابِطَةُ، یہی وہ قانون ہے فی دلالت النہی علی الفساد وعدمها، کہ اگر امر اور ملاک دونوں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ چیز فاسد ہو جائے گی۔ اگر امر بھی ہو یا ملاک بھی ہو تو پھر وہ چیز فاسد نہیں ہوگی۔ ففی کل مورد لا یجتمع ملاک النہی مع ملاک الصحہ، ہر وہ مورد کے جہاں پر ملاک نہیں جو مبغوزیت ہے ملاک صحت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے، یحکم علیہا بالفساد، اس پر فساد کا حکم کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مورد ہو جہاں پر ملاک نہیں یعنی مبغوزیت ملاک صحت کے ساتھ قابل جمع ہو تو خوب دیکھیں وہاں پر فساد کا باعث نہیں بنے گی، کہ انشاءاللہ معاملات میں جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کہ معاملات میں اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال یہ یہاں تک کافی ہے، ایک درس اور ہوگا انشاءاللہ۔